بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری، دفتر اول، حصہ سوم، مکتوب نمبر 192۔ یہ مکتوب شریف جناب شیخ بدیع الدین سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف صادر فرمایا گیا ہے۔ شیخ بدیع الدین حضرت مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی سے بیعت ہوئے اس مکتوب شریف کے بعد۔ اس سے پہلے آپ شیخ بدیع الدین یہ علماء سہارنپور میں سے تھے اور یہ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی پر کڑی تنقید کرتے ہوتے تھے، ان سے مخالفت رکھتے ہوتے تھے۔ ایون کہ جو علماء اکبر بادشاہ کے پاس گئے تھے اور مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی ایک مکتوب شریف کو انہوں نے حوالہ دے کے اکبر بادشاہ کو مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے خلاف بھڑکایا تھا، ان میں سے کچھ شیخ بدیع الدین کی بھی شاگرد تھے اور شیخ بدیع الدین کا بھی اس میں شہ تھا اور یہ ان کے حمایت میں تھی کہ آپ بادشاہ وقت کو کہو کہ یہ صوفی جو آیا ہوا ہے، اس صوفی نے تو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو شیخ بدیع الدین نے مکتوب ایک لکھا تھا مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ایک مکتوب شریف میں جو غالباً 11 نمبر مکتوب ہے، اس میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ کریم نے جب مجھے عروج عنایت فرمائی تو پھر میں اس مقام تک گیا ہوں کہ بمقام رنگین کہ بلندتر از مقام حضرت صدیق اکبر است۔ میں ایک ایسے مقام پر گیا کہ جو بہت ہی رنگین اور خوشنما مقام تھا اور وہ مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے بھی بلند تھا، اونچا مقام تھا۔ تو شیخ بدیع الدین آپ نے مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیہ کو پوچھا کہ آپ کی اس کلام سے کیا مفہوم لے سکتا ہوں اور اس کی کیا معنی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو افضل البشر بعد الانبیاء ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ مقام صدیقیت ہے، تو جو مقام صدیقیت ہے وہ مقام رسالت کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد تو ہمیں مفہوم نہیں ہے کہ کوئی بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی بلند مقام پر ہو، لیکن آپ نے اپنی مرشد گرامی حضرت خواجہ باقر باللہ رحمۃ اللہ تعالی کو یہ مکتوب شریف لکھا ہے اور آپ نے اس سے لکھا ہے کہ اللہ کریم نے مجھے جب عروج عنایت فرمائی تو وہاں پر میں ایک ایسے مقام میں گیا ہوں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام سے بھی فوق مقام تھا۔ تو اس کی مجھے آپ وضاحت فرمائیں۔ ہے اعتراض؟ اور مجدد رحمۃ اللہ تعالی اپنی خداداد صلاحیتوں سے انہیں جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ میری بات کہ اللہ کریم نے مجھے ایک مقام دکھایا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مقام سے بلند تھا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر فضیلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی میری اس بات سے کوئی یہ بندہ اخذ نہ کرے کہ میں نے یہ سوچا ہو یا میں نے یہ کہا ہو کہ مجھے اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر فضیلت دی ہے اس مکتوب شریف میں، کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس مقام پر مشرف فرمایا کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہم یعنی مجھے بھی اللہ رب العزت نے اس مقام پر مشرف فرمایا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں اردو میں پانی پی رہے تھے اور ہم بھی پانی پی رہے تھے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ بہت سارے وہاں پینے والے تھے جس میں سے ہم بھی پی رہے تھے۔ تو جب لفظ ہم فارسی میں استعمال کی جائے تو معنی اس کا یہ ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے کسی بندے کو اس مقام پر مشرف فرمایا تھا اور مجھے بھی اللہ کریم نے اس مقام پر مشرف فرمایا۔ لیکن یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اس مقام سے بھی بلند مقام پر مشرف فرمایا، اس کی بھی جواب دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر میں اس بات کو تسلیم بھی کر لوں کہ میری اس کلام سے آپ کو یہ مفہوم ہوا ہے کہ میں نے یہ کہا ہو کہ مجھے بھی اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام سے بلند مقام دیا ہے، تو اگر یہ میں تسلیم بھی کر لوں تو سن لو کہ سالک جب بھی کوئی بھی واقعہ دیکھتا ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا پھر غلط ہو، چاہے وہ رحمانی ہو
چاہے وہ واقعہ شیطانی ہو، تو بلا توقف اپنی مرشد کی بارگاہ میں اسے عرض کر دیں۔ اور میں نے یہ مکتوب تمہیں نہیں لکھا، کسی غیر کو نہیں لکھا، میں نے یہ مکتوب اپنے مرشد کو لکھا ہے کہ مجھے ایسے دکھائی دیا گیا ہے، بقیہ اس کی صحت اور غلطی جو ہے وہ میں اپنے مرشد سے پاؤں گا کہ میرا مرشد کیا کہتا ہے۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ جس واقعے میں کوئی لفظ دیکھوں، کوئی مقام دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ اس مقام سے مراد کچھ اور ہو، جو کہ میرا مرشد مجھے ہی تصحیح فرماتے رہیں گے۔ صوفیہ کرام کا یہ قانون ہے کہ وہ جو کچھ بھی دیکھے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، وہ بلا توقف اپنی مرشد کی خدمت میں پیش کر لے، اور احتمال تعبیر و تأویل است، مرید کی کلام، مومن کی کلام، مسلمان کی کلام، اس میں تعویل اور تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ بڑے مشہور و معروف واقعہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، پھر سے تکراراً کہہ دیتا ہوں کہ زبیدہ خاتون ہے اور وہ ہے ہارون الرشید کی بیوی۔ اچھا، زبیدہ خاتون بھی کوئی ویسی نہیں تھی۔ زبیدہ خاتون نے 100 کنیزیں رکھی ہوئی تھی اپنے گھر میں، اور 100 کنیزوں کا کام یہ تھا کہ ہر کنیز روزانہ ان کی محفل میں ایک پارہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتی جائیں گی، اور ان کی گھر میں روزانہ قرآن عظیم الشان کے 3 ختم متواتر ہوتے رہتے تھے۔ اور ان خواتین کو انہوں نے مکلف کیا ہوا تھا، 100 خواتین کو، کہ ہر خاتون جو ہے ماں سوائے ان کی جو ایام مخصوصہ ہوتی ہیں ان کے علاوہ ہر دن وہ 10 رکعت نفل وہاں پر ادا کرتی جائیں گی، خود بھی پرہیزگار و متقیہ تھی۔ خواب دیکھ رہی ہوں کہ میں ایک سٹریٹ پہ، ایک روڈ پہ پڑی ہوئی ہوں، ایک میز پر میں ہوں، میرا جسم بالکل ننگا ہے، بہت سارے لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں۔ تو اپنی کنیز کو، جو کنیزوں میں سب سے ہوشیار تھی، ان کو کہا کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جاؤ اور خواب کی تعبیر پوچھو، لیکن اس کو بتانا نہیں ہے کہ یہ زبیدہ خاتون نے خواب دیکھی ہے، یہ مت بتانا ان کو۔ تو خاتون کنیز جو تھی وہ گئی اور ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں ان کو کہا کسی ایک خاتون نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا یہ خواب زبیدہ خاتون نے ہی دیکھا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ اس طرح کے خواب نہیں دیکھ سکتا۔ تو کہا نہیں، جس نے بھی دیکھا ہے انہوں نے مجھے منع کیا کہ میرا نام مت بتائے، کہ ٹھیک ہے جی، یہ خواب زبیدہ خاتون نے دیکھی ہے، اور زبیدہ خاتون کو یہ بتا دیں کہ اس خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے، تمہاری وجہ سے اللہ رب العزت بہت ساری مخلوق کو فائدہ دے گا۔ اچھا، بظاہر اگر خواب کو دیکھی جائے تو خواب کچھ اور ہے لیکن تعبیر کچھ اور۔ زبیدہ خاتون نے کہا پتہ نہیں مجھ سے کیا کام لے گئے، میں کیا کام کر سکتی ہوں مخلوق خدا کے لیے۔ اسی سال وہ حج پہ گئی۔ جب حج پہ گئی تو منا، مزدلفہ اور عرفات میں دیکھا کہ یہاں تو پانی کی بہت قلت ہے، پانی نہیں ہے۔ حجاج کرام کہاں کہاں سے پانی کے مشکیزی اٹھا کے لاتے یہاں پر، اور یہاں وضو اپنی ضروریات اس سے پوری کرتے۔ تو کہا ہمارے ملک میں تو دریائے فرات اور دجلہ ہے۔ تو انجینئر کو حکم دیا کہ عراق سے ایک نہر کھدوائی جائے اور منا مزدلفہ تک پانی دیا جائے وہاں پہ، اور یہ سارا خرچہ جو ہے وہ میں اپنے جیب سے کروں۔ تو انہوں نے امور مملکت سے نہیں، اپنی جو ان کی زیورات تھے، جو اپنی ان کی پراپرٹی تھی، وہ سب بیچی اور ایک نہر وہاں سے کھدوا کے منا مزدلفہ عرفات تک پانی لے کے آئے۔ اب یہ صرف یہ نہیں تھا کہ منا مزدلفہ اور عرفات تک وہ مخصوص رہا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ عراق سے لے کے منا اور مزدلفہ اور عرفات تک کی جتنی بھی آبادیاں تھیں، سب کو انہوں نے حکم دیا کہ سب اس میں سے پانی پی سکتے ہیں، بالٹیوں میں اپنی ظروف میں وہ پانی لے جا سکتے ہیں، لیکن کھیتی باڑی کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ کھیتی باڑی کے لیے استعمال کریں گے تو پھر پانی کی قلت موجود ہوگی۔ حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ جس سال میں پہلے حج پہ گیا تھا میں نے اسی نہر سے پانی بھی پیا تھا اور اسی نہر سے وضو بھی کیا تھا میں نے۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اچھا، آپ جو بھی واقعہ دیکھیں گے، بھلے وہ واقعہ آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہو، لیکن آپ نے اپنے مرشد کو بتانا ہو تو مرشد ان کی تعبیر کریں گے۔ اور مومن کی قول میں بھی تأویل اور تعبیر کی گنجائش موجود ہے، کہ مومن کے کلام کو جیسے آپ نے سماعتگی کلام کو اور فوراً آپ نے فتویٰ لگایا، یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیں ہمارے فقہ کا بہت مشہور و معروف مسئلہ ہے، کچھ ایسی بھی طلاقیں ہیں کہ جو کلام کے ساتھ وابستہ ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو کہے
احتجبی عنی، مجھ سے پردہ کر لو، یا ان کو کہا الحقی باہلکی، جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں جس کو کنایہ کہتے ہیں، جس کو طلاق کنائیہ کہتے ہیں۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے شوہر کی نیت پر۔ پوچھا جائے کہ تمہارا نیت کیا تھا اس میں، وہ شوہر کہے میرا نیت تو طلاق کا نہیں تھا، میں نے کہا ویسے ہی اپنے چہرہ چھپا لو مجھ سے، میں تمہارا شکل دیکھنا نہیں چاہتا، تو اب اس الفاظ پر طلاق تو واقعی نہیں ہوگی، تو اسی لیے تعویل کی گنجائش موجود ہے۔ میں نے جو بات کی تھی اس بات میں بھی تعویل موجود ہے۔ ایک تعویل یہ ہے کہ میں اپنی شیخ سے اپنی باطنی حال شیئر کر رہا ہوں، اب میرا شیخ اس کو مسلم جانے یا نہ جانے یہ ان کا کام ہے، ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کبھی کبھار ایک فضیلت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ جزئی فضیلت ہے، تو اگر امتی کو جزئی فضیلت نبی پر آئے تو کلی فضیلت نبی کو مسلم ہے، تو اس امتی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امتی جو ہے یہ نبی سے افضل ہوا، نہیں، ایک جزئی فضیلت ہے جو ان کو ہوا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ افتخار فرمایا کرتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو بھی نہیں فرمایا، صرف مجھے فرمایا فدا کا امی و ابی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ سارے کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا سعد۔ تو اب ہم کہیں گے کہ سعد کو جو ہے نا وہ فضل، ابو بکر صدیق کو تو یہ لفظ نہیں کہی نا، سیدنا عمر فاروق کو نہیں کہی، سیدنا عثمان غنی کو نہیں کی، سیدنا علی المرتضیٰ کو نہیں کہی، لیکن سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو یہ لفظ کہی ہے۔ تو اب اس سے معنی تو یہ نہیں ہوگا کہ سعد کو فضیلت حاصل ہوئی ہے سیدنا ابو بکر پر یا سیدنا عثمان پر، سیدنا علی پر، سیدنا عمر پر، نہیں، یہ ایک جزئی فضیلت۔ ایک عالم ہے جس نے علم فقہ اور علم کلام اور علم الحدیث اور علم القرآن بھی سیکھی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے انگلش اور عربی اور اس کے علاوہ انہوں نے فارسی لینگویجز بھی سیکھی۔ ایک اور عالم ہے، بڑے متبحر عالم ہے، جنہوں نے فقہ اور اصول فقہ اور عقائد اور کلام اور علم الحدیث اور علم القرآن سیکھی ہے، لیکن ان کو انگلش نہیں آتی، انگریزی نہیں بول سکتے۔ تو ہم کیا کہیں گے، اس انگریزی سننے اور سمجھنے اور بولنے والے کو اس عالم پر ایک جزئی فضیلت ہے، لیکن فضل کلی اس عالم کو ہے، اس کو محض ایک جزئی فضیلت ہے۔ تو اگر غیر نبی کو یعنی امتی کو نبی پر کوئی جزئی فضیلت حاصل ہو جائے تو پھر بھی کلی فضیلت جو ہے وہ نبی کو ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر کوئی جزئی فضیلت جس طرح کہ آپ مفہوم کر رہے ہیں کہ میرے مکتوب شریف سے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اگر میرے کوئی لفظ کو آپ یوں سمجھ لیں کہ مجھے کوئی فضیلت سیدنا صدیق اکبر پر مل رہا ہے، تو یہ فضیلت بھی جزئی ہے نہ کہ کلی فضیلت جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ اچھا مثال سے بھی سمجھائی دے رہا ہے مجدد رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرما رہے ہیں دیکھو شہدائے کرام کو یا المتحابون فی اللہ والمتباغضون فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے، اللہ کی رضا کے خاطر بغض کرنے والوں کے لیے جو فضیلت میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے اور اللہ کی رضا کے خاطر بغض کرنے والے لوگ جو ہے قیامت والے دن عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے، اور یغبطہم الانبیاء والشہداء، اس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے جائیں گے۔ دیکھو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی ہوں گے یا وہ شہید ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنے والے تو ان کی فضیلت کیا ہے کہ یغبطہم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کرتے جائیں گے۔ رشک کی معنی کیا ہے کہ واہ واہ اللہ نے تجھے کیا مرتبہ اور مقام دیا ہوا ہے، تو یہ فضیلت حاصل ہوئی نبی پر کہ نہیں؟ لیکن یہ فضیلت جو ہے چونکہ جزئی فضیلت ہے، اور جب جزئی فضیلت ہے تو فضیلت کلی جو ہے وہ انبیاء کو ہے، لیکن اس صورتحال میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو ایک فضیلت ایسے ایکسٹرا عنایت فرمائی جو انبیاء اور شہداء کو بھی وہ فضیلت نہیں ہے۔ آپ مبارک ارشاد فرماتے دیکھیں فضل کلی جو ہے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے،
لیکن آپ مبارک تشریف لاتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضور نے پوچھا کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ ہم آپ کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کیا تعریف میری کر رہے ہو؟ تو عرض کیا رسول اللہ، ہم نے یہ تعریف کی کہ اللہ کریم نے ہماری نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے، آدم پر فضیلت دی ہے، ابراہیم پر، نوح پر، موسیٰ پر، عیسیٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ و تسلیمات، تمام پر اللہ کریم نے ان کو فضیلت دی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دے، کیونکہ جب میں اپنی قبر انور سے قیامت والے دن اٹھوں گا تو سب سے پہلے میں ایک بندے کو دیکھوں گا جس نے عرش کی پیلر کو تھام کے رکھا ہوتا ہے اور آہو گریا کر رہے ہیں۔ جب میں خوب متوجہ ہو جاؤں گا تو وہ میرا بھائی موسیٰ ہوں گے علیہ السلام۔ تو کیا ہم اس سے سمجھیں گے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ نہ، بلکہ ایک فضیلت جزئی ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ہے۔ فضل کلی، فضیلت کلی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو بس اسی تقدیر پر اگر کوئی غیر نبی عروج میں سیر کر لے اور وہ سیر و کمالات جزئی ہو اور فضیلت آئے کسی نبی پر لیکن یہ فضیلت جزئی ہو تو یہ جائز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اس مقام کا حصول اور ایک ہوتا ہے اس مقام کا وصول۔ وصل الگ چیز ہے اور حصل الگ چیز ہے۔ ایک مقام ہو جس کو آپ اپنی آنکھوں سے یا روحانی آنکھوں سے آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس مقام کا وصول۔ لیکن ابھی آپ کی آنکھوں کی بینائی کی مقدار پر وہ مقام آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جب آپ خود اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس مقام کو فلاں بندے نے حاصل کر لیا۔ میں نے کہا میرے رب نے مجھے یہ مقام دکھایا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فوق ہے۔ اچھا، آپ کو میں ایک بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جب اکبر بادشاہ کے دربار میں گئی تو ان سے یہی سوال پوچھا گیا۔ آپ نے کہا میں نے یہ مقام دیکھا، وہ مقام دیکھا، وہ مقام دیکھا، حتیٰ کہ میں نے صحابہ کے مقام اس سے فوق مجھے لے گئے، میں نے شیخین کا مقام دیکھا اس سے فوق مجھے لے کے گئے، پھر وہاں سے میں نے ائمہ اہل بیت کا مقام دیکھا اس سے فوق مجھے لے کے گئے، میں نے انبیاء اور رسول کا مقام دیکھا اس سے فوق مجھے لے گئے، پھر وہاں پر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھا، پھر میں نے حقیقت احمدی کا مشاہدہ کیا، وہاں پر مجھے فوق لے کے گئی۔ تو آپ نے تو دعویٰ کیا کہ میں انصاب سے فوق ہوں، تو مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل کر کے فزیکلی طور پر ان کا جواب دیا۔ کہا بادشاہ سلامت اپنے باورچی کو بلائیں۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بلایا باورچی کو۔ ہاں جی، جب یہاں آئے تو باورچی کو کہا کہ مجھے نا اس طرح کا کھانا پکا کے دے دیں۔ ٹھیک، چلو واپس چلو۔ گیا تو بادشاہ نے اس کو مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہا اب میرے سوال کا جواب بھی دے دیا۔ کہا بادشاہ آپ کے سوال کا جواب تمہیں مل چکا ہے۔ کہا کیسے مل چکا ہے؟ کہا یہ باورچی جو میں نے بلایا، کہا تو باورچی آیا، آپ نے اس کو کہا مجھے یہ کھانا بنا کے دیا اور واپس چلا گیا۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں بادشاہ سلامت، وہاں پر آپ کا ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، وزیر خارجہ، اس کے بعد بیٹھا ہوا تھا وزیر داخلہ، اس کے بعد وزیر صحت، پھر وزیر قانون، فلاں وزیر، پھر وزیر اعظم، اور اس کے بعد میری اور آپ کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو دیکھو یہ باورچی جب آیا وہاں سے تو اس نے پہلے وزیر خارجہ کو کراس کیا، ہاں، پھر وزیر داخلہ کو کراس کیا، وزیر صحت کو کراس کیا، فلاں وزیر کو کراس کیا، وزیر اعظم کو بھی کراس کیا۔ ساروں کو کراس کرنے کے بعد تمہاری اتنی قریب آئے کہ کوئی بھی وزیر تمہارا اتنا قریب نہیں تھا جتنا یہ باورچی آپ کے قریب آیا۔ تو پھر کیا کہا آپ نے؟ میں نے اسے کہا کھانا بنا دو، جاؤ جی اپنے مقام پر چلے۔ یہ باورچی کا مقام کہاں ہے؟ باورچی خانے میں۔ گیا اپنے باورچی خانے میں، کہا میں احمد، مجھے بھی رب کائنات ایسی سارے مقامات دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد مجھے فرما رہے ہیں جا احمد تیرا مقام فلاں ہے وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ تو اس سے کوئی فضیلت ثابت ہوتی ہے؟ ہاں، فی الوقت یہ ایک جزئی فضیلت ہے کہ اس وقت جب باورچی تمہارے سامنے کھڑا ہے، اس سے
آج اسی لمحے میں کوئی اور تمہارا وزیر اتنا قریب نہیں ہے جتنا آج باورچی تمہارے ساتھ قریب ہے۔ تو اسی لیے جناب شیخ بدیع الدین، اس سے معنی یہ نہیں ہے کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر فضیلت اختیار کی ہے، نہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک جزئی فضیلت تھا جو رب کائنات ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے۔